ایک مرتبہ نا سیدنا حضور غوث پاک جب مدرسے گئے نا پڑھنے کے لیے تو اس دور کا جو بھی سپارہ ہوگا وہ لے کر کے گئے تو حاجی لوگ جو تھے نا حاجی وہ حج کو جا رہے تھے تو بچوں کو ہوتے ہی حج کو جا رہے ہیں قافلہ جاتا قافلہ پیدل چلتے تھے سواریوں سے اونٹ وغیرہ جو بھی سواری تھے اس سے چلتے تھے حج کو جا رہے تھے اب جب حج کو جا رہے ہیں بڑے پیر صاحب آئے تیزی چھڑ چھڑ امی جان ماں بولی بیٹا پریشان ہے کیا بات جلدی سنی کیا بات ہے بیٹا سینے چبڑے گا امی جان میں بھی حج کو جانا چاہتا ہوں سننے کی بات ہے او بیٹا چادر والا میرا چاند کہا کہ میں بھی حج کو جانا چاہتا ہوں جب اتنا کہا اللہ برکت فرمائے کہا میں بھی حج کو جانا چاہتا ہوں ماں پیار کرنے لگی میرا پیار ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے حج کو جاؤ گے کہا جی امی جان کہا بیٹا ابھی نہیں تم پہ ابھی حج فرض نہیں ہے تم پہلے تعلیم حاصل کرو گے کیا کرو گے بولو پڑھو گے تعلیم حاصل کرو گے کم ماں میں حج کو جاؤں نہیں کہا نہیں بیٹا ابھی نہیں پہلے پڑھو گے اب کہا ماں حج کو جانے والوں کو میں کھڑے ہو کے دروازے پہ دیکھ لوں کہا بیٹا دیکھ لو کہا دیکھ لو بڑے پیر صاحب دروازے پہ کھڑے ہو کر کے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے اب ماں نے دیکھا لال کہاں ہے کہا وہ دروازے پہ کھڑا ہے ماں کو پیار اندر سے دعا کر دی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بھی جلدی سے اپنے گھر کا دیدار کرا دینا اور ماں کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں یاد یا خالی ایسے رپٹا رہو ارے ماشاءاللہ کہا امی جان میں حج کو چلا جاؤں دروازے میں کھڑے ماں دعا کر رہی اے اللہ میرے بیٹے کو جلدی سے کعبے کا دیدار کرا دے ماں کی دعا قبول ہو گئی جیسے ہی قبول ہوئی حاجی جا رہے تھے اللہ نے ہوا کا ایک جھونکا چلایا جیسے ہی ہوا کا جھونکا چلا آنکھ میں گرد پڑی بڑے پیر کی آنکھیں بند ہوئی آنکھوں کو ملنے کے بعد جب کھولا تو دروازے پہ حاجی نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ ہے کیا ہے بولو کیا ہے بولو اب اعلی حضرت کا شعر سنو سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اقطاب قطب کی جمع ہے اگر آپ نہیں سمجھو گے قطب بولتے ایک قطب کو اور اقطاب بولتے ہیں ڈھیر سارے قطب کو آپ سمجھ گئے ہوگے سمجھ میں آگے کہہ رہا ہے سارے اقطاب جہاں مطلب پورے جہاں کے جتنے بھی قطب ہیں وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف دربار لا تیرا کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا وہ بڑے پیر صاحب ہیں کہ دنیا جاتی ہے کعبے کو طواف کر لے اور کعبہ ان کے دروازے پہ آ گیا آئے ہائے ہانس نکال لاؤں ایک بات سنو کتنی موٹی سی بات میں بتاؤں ایسے ہی سٹیج لگا ہوا اب اس میں باپ بھی مجھے دیکھ رہا ہے بیٹا بھی مجھے دیکھ رہا ہے نہیں نوٹ لاتا ہوا دیتا ہوا وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں اب آپ خود سوچو یہاں پہ ناچنے والی کوئی عورت ناچتی ٹھیک ہے وہ اس کے کپڑے پہنے ہوئے کیسے آپ جانتے ہی ہیں وہ تو بے حیائی طریقے سے ہوتی وہ ٹھمکے بھی مارتی گانے بھی گاتی اب بیٹا نوٹ دے کے جاتا اور ابا دانت نکال کے ہنس رہے آیا ایسے کر کے اسے ڈوب مرنے کی جگہ نہیں تھی کیا وہ بھی چلو بھر پانی میں یار سوچنے کی بات تو برا مت مانیو دیکھو اور اگر برا مان بھی جاؤ تو میرا کر کیا لوگے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارا ذہن فری ہو جائے
اگر آپ کو نہیں بتاؤں گا تو کسے بتاؤں گا؟ اب اگر ابا کو جوش آیا، ابا کو سمجھے، تو ابا بھی نوٹ دینے چلا گیا، اب بیٹے کو ڈوب کے نہیں مرا گیا؟ جب بعض ابا بیٹوں میں دونوں میں بحث ہو جاتی ہے، اماں سے پھکنی اور چمٹا لے گا نا، اس ابا پہ جب ڈٹے، اماں بھی دروازے میں بیٹھے ہوئی دیکھتی رہی ہے، اس اماں کو نا اتنے چمٹے اتنے پھکنی لے کے اس ابا کو مارنا چاہیے، گھر میں گھس لیجیے، روٹی بوئی دے گی جا آپ تجھے۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو گناہ تو ہے ہی، یہ تو سب کو ہی پتا گناہ ہے، مگر بے حیائی کا کام بہت ہے اس میں۔ کچھ گناہ ایسے تم نے الگ کر لیے، اس کی سزا تمہیں مل گئی، مگر کچھ گناہ ایسے ہیں جس سے ہماری بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، ہماری جوان بہن بھی دیکھ رہی ہے، ہماری بھابھی بھی دیکھ رہی ہیں، ہماری ماں بھی دیکھ رہی، تمہارے کرتوت سب کھل گئے۔ تم نوٹ دینے جو اسے جا رہے ہو، کود کے اس کو پھینک کے مار رہے ہو، اس نے ٹھمکا مارا، تم نے نوٹ مارا، اماں بھی دیکھ رہی ہے، بہن بھی دیکھ رہی ہے، بھابھی بھی، تو تمہاری کیا عزت رہ گئی؟ تھوڑا سا سوچو اس بات کو میری، خالی گناہ ہی مت سوچو، گناہ تو ہے جو ہے، میں نے کہا نہیں، کچھ گناہ ایسے تم نے آڑ میں کر لیے، ختم، اس کی سزا تمہیں ملے گی، مگر کچھ گناہ ایسے جو بے حیائی کے ہوتے ہیں۔ اچھا بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ اب وہ تو سوچے گی میرا بھیا ہے اس ذہن کا، میرا ابا اس ذہن کا، میرا چچا، لے ہم اسے اچھا سمجھتے تھے، چچا تو اور نمبری نکلا۔ اب وہ کیا سوچتی ہوں گی بچی، ماں بہنیں کیا سوچتی ہوں گھر میں؟ خود سوچو یار، یہ بات کو کتابوں میں تھوڑی، تو ہم دماغ سے سوچ سکتے نہیں سوچ سکتے؟ بولو ان بچیوں پہ کیا اثر پڑے گا یار، ماؤں پہ کیا اثر پڑے گا، بہنوں پہ کیا اثر؟ اب تم کہہ سکتے ہو بہن ذرا دوپٹہ اوڑھ لے، وہ صحیح بتا رہے ہیں، وہ تم سے سنبھل کے نظر نہیں ملائے گی، اور اگر نظر ملائے گی نہیں، یہ سمجھے گی یہ کنجڑ ہے، کنجڑ، اس کی نیت خراب ہے، نیت۔ ورنہ بھائی ایسا ہوتا کہ بہنیں ادھر دیواروں پہ ادھر ادھر، اور سرعام ابا بھی تھے، چچا بھی تھے، ماموں بھی تھے، اور یہی تم ناچنے والی ہو بنا دو۔ اس گاؤں کے مجھے حالات پتہ نہیں ہے، اپنے آس پاس گاؤں میں اگر یہ ناچنے بنا دو تو جگہ نہیں ملتی کہیں بھی۔ اب یہ اس جگہ کا نام کیا؟ ماتی پور، کیا درست؟ یہ ملک ماتی پور، ماتی پور، ملک ماتی پور۔ کیا ملک ماتی پور میں اتنے لوگ ہیں؟ یار غوث پاک کے نام کا ہم لوگ، نبی کی اولاد کے نام کا، نبی کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر قسمتیں بنتی ہیں، تو میں تمہیں گناہ نہیں بتا رہا ہوں کہ اتنا گناہ اتنا، وہ تو ہے ہی ہے، مگر وہ باتیں تمہیں یاد دلا رہا ہوں جو شاید ہمیں تمہیں کسی کو بھی اچھی نہیں لگیں گی۔ بولو لگیں گے اچھی؟ کیا نہیں لگیں گے؟ تو پیارو کوئی ایسی بات مت لاؤ، کوئی ایسی بات مت لاؤ، تھوڑی دیر کا مزہ ہے جس سے کہ ہمیں ہمارا پورا خاندان بگڑے۔ میرا کہنا اتنا مانو گے؟ بولو بولو میرا کہنا اتنا مانو گے؟ بولو سب لوگ بولو اتنا کہنا مانو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ اور یہ ہم ہی تم اس کو ختم کر سکتے ہیں، اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب تک جو کرا وہ کرا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا۔ اب ادھر بڑے پیر صاحب کو پتا چل گیا میرا مرید وہاں بحث چل رہی ہے۔ بڑے پیر نے کہا کہ ان کے مرید آنے سے پہلے پہلے اپنے 2 مریدوں کو بھیج دیا اور جا کے پوری بات بتا دو، اور ان سے پوچھنا، جب وہ یہ کہیں نا، ان سے پوچھنا، اور جب وہ یہ کہیں تو بتانا کہ تمہیں یہ جو امامہ ملا تھا، تمہیں جو نانا کی بارگاہ سے تحفہ ملا تھا، وہ تحفہ تمہیں کس نے دیا تھا، کس کے ہاتھوں سے ملا تھا۔ وہ پہنچ گئے، کہا تمہارے یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے پیر سب ملاحظہ فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ بولے ارے اتنے پہنچے ہوئے؟ کہا سب سن رہے ہیں اور ہمیں بھیجا ہے، تم یہ کہہ رہے ہو نبی کی بارگاہ میں آنا جانا نہیں ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں یہ جو تحفہ ملا ہے تو کس کے ہاتھوں سے ملا؟ کہ میں نے چہرہ نہیں دیکھا، گورے گورے ہاتھ، پیارے پیارے خوشبودار ہاتھ تھے، اور یہ کہا تھا کہ آل رسول ہے، تو وہ مسکرا کر کے کہنے لگے کوئی اور نہیں، وہی تو بڑے پیر عبدالقادر جیلانی تھے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ بیٹا او بچو چادر والا، میرے چاند کو اتنا برف تھوڑی گر رہا کہ ایک چادر کے مارے لڑے جا رہے ہو۔ ایک بوڑھی عورت نا، سننے کی بات ہے، بڑی پیاری حضرت،
اور میں بڑے آسان کر کے بول رہا ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ جی جی آ رہی ہے. الحمدللہ بولو. جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو. سننا چاہ رہے ہو؟ فیل تو نہیں ہو گئے؟ پکے میں سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ. کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہیں؟ بہت ہوش میں ہو. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارا ذہن فری ہو جائے.